زبردستی کسی کے سامنے جا کے چھڑانا، کسی کام کو زبردستی بند کرانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ زبردستی مدعے پہ جا کے اور پوائنٹ پہ جا کے کسی کو منع کیجیے گا تو مار پیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جب بھی کسی کو دعوت دینا ہو، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس وقت نہیں، بعد میں صبح ہو کہ جب ٹھنڈا ہو جائے تب صبح کے اس کو سمجھایا جائے، تو ہو سکتا ہو کہ ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے۔ اگر اسی وقت اگر آپ چیخیں گے، چلائیں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے محلے میں کیا ہے نہیں ہے اس پہ آپ غور مت کیجیے گا، میری بات کو قرآن و حدیث سے جوڑیے گا۔ جو ہم کہنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے لوگ اپنے بیٹی کو جو ہے کیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ ہاں بولیے، ہاں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی نے کوئی قانون لاگو نہیں کیا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کوئی قانون نہیں لگایا کہ جو شخص بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفنائے گا اس کے اوپر 1000 روپیہ دنڈ لگے گا۔ کوئی قانون نہیں بنایا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان نہ کر کے، قانون کوئی بنایا نہیں، کوئی فکس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اولاد کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے لوگوں نے کیا کیا، سب بند ہو گیا۔ وہی اگر اللہ کے نبی کوئی قانون نافذ کرتے، سب لوگ مل کے بیٹھ کے کرتے کہ قانون بنایا جائے کہ محلے میں جو لوگ بھی جو اپنے بیٹی کو زندہ دفن کریں گے ان کے اوپر جو ہے 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ یا اس زمانے میں جو بھی درہم رہا ہو اس کو نافذ کیا جائے، دنڈ لیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، دین کے کام میں اگر آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو مار پیٹ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قانون نافذ نہیں کیا۔ آج انسان اگر کوئی معاشرے کے اندر، محلے کے اندر کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، فلاں کا بیٹا، بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اندر کسی نے چھرا لگایا ہو اور ان کی جو ہے بہت غصہ آتا ہے۔ لیکن وہی شخص کسی کا وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، ناحق زمین دبا کے رکھے ہوا ہے، بھائی بہن کا وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اماموں سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، اپنا نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے اوپر قانون نافذ نہیں کر رہا ہے، دوسرے کے اوپر جو فٹ کر رہا ہے۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی بات تو کیجئے نا۔ سورہ مومن کی پہلی آیت ہے کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا ہمیشہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو کئی دنوں سے دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے جو آتا تھا ہمارے پاس، جس کے پاس طاقت تھی، اس کا رعب تھا، دبدبا تھا، وہ شخص کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر کہ امیر المؤمنین آپ اس کے بارے میں مت پوچھیے، وہ تو اتنا جو ہے بدترین لوگوں میں شامل ہو گیا ہے اور اتنا بدمست ہو گیا ہے کہ شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، زناکاری کر رہا ہے، نہ جانے کون کون سا گناہ والا کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں امیر المؤمنین ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے پاس ہلکا سا کچھ عہدہ آ جاتا ہے، ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، اپنا جو ہے حکومت چالو کریں گے۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے رکو، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لکھے، اس خط میں اپنا پہلے جو اپنا نام لکھے، نام لکھنے کے بعد اس شخص کا نام لکھا، پھر اس کے بعد لکھا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اور جس کو یہ خط دے کر بھیجا تھا
اس سے کہا کہ امیر المومنین یہ خط جو ہے تم اس وقت اس کو دینا جب وہ نشے کی حالت سے، یعنی کہ نشے کی حالت اس کا ختم ہو جائے، یعنی وہ نشہ اس کا جو ہے، جو شراب جو پیے ہوا ہے اس کا شراب کی نشہ ختم ہونے کے بعد جب وہ صحیح سالم ہو جائے تب اس کو اس کے ہاتھ میں جو وہ خط دینا۔ تو وہ شخص جو ہے جا کے دیا، دیکھا اس کا جو ہے بار بار جو ہے اس کی تلاوت کر رہا تھا کہ غافر الذنب، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وقابل التوب، ہماری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں، ذی الطول، اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے، اور لا الہ الا اللہ، اس دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے، اور وإلیہ المصیر، اور ہم سب لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ شخص اس آیت کی تلاوت کر رہا تو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ سخت عذاب بھی دینے والے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست طاقت والے بھی ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس دنیا کے اندر میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے، اور ہم سب لوگوں کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے فوراً جو ہے توبہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ عمر بن خطاب، ہم جو ہے آج سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد سے کبھی بھی جو ہے شراب کو نہ چھوئیں گے، نہ اس کے قریب جائیں گے، زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اب اس واقعہ سے کیا سمجھے آپ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب، ان کی حکومت تھی، وہ چاہتے تھے ان کو بلاتے اپنے پاس، سب کے سامنے ان کو جو ہے ذلیل کرتے، ان کو مارتے، ان کو پیٹتے، ان کے اوپر جرمانہ لگاتے۔ نہیں، نہ ایسا نہیں کیا ہے، قرآن ہی بیان ہی نہیں کرتا ہے۔ دوسرے کے اوپر تو آپ بہت دھوس جما رہے ہیں، اور آپ اپنے اندر دیکھیے نا کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں۔